अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान DG-ISPR डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की जानिब से नाज़रीन अहम तरीन टॉक हुई है। सवाल उनसे कश्मीर के ऊपर हुआ कि सर व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर, कश्मीर में मसला क्या है, कश्मीर में गोली चल गई है, प्रोटेस्टर्स और फोर्सेज आमने सामने मौजूद हैं, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन इट सर, ये इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। फिर उनसे सवाल नाज़रीन ये भी हुआ कि क्या निजाम पाकिस्तान के अंदर सिस्टम कोलैप्स कर गया है, मुंह के बल नाज़रीन निजाम जाकर गिरा है, वही निजाम जो अशराफिया को सर्व करता रहा है, वही निजाम जिसके खिलाफ जिसका शिकार हम सब हुए हैं, क्या ये निजाम गिर गया है, खोखला हो गया है, बर्बाद हो गया है, तबाही निकल गई है, इसके बारे में बताएं। और फिर सवाल नाज़रीन बलूचिस्तान के ऊपर भी हुआ और वो सवाल भी हुआ कि क्या जब दहशतगर्दों ने पुलिस वालों को घेर दिया था तो क्या पुलिस वालों के पास गोलियां खत्म हो गई थी। तो अहम तरीन नाज़रीन एक प्रेस टॉक थी, वो आपके सामने रख देते और खासतौर पर कश्मीर के बारे में जो ISPR की स्टेटमेंट है उसे मैं अपनी नाकिस समझ में या जो मेरी नाज़रीन बहरहाल समझ है, मैं उसे कैसे देख रहा हूं और क्या ये खुशाइन स्टेटमेंट है, क्या परेशान कुन स्टेटमेंट है, इससे क्या हल निकलेगा, क्या हल नहीं निकलेगा, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन रावलाकोट से अपडेट, मोहतरम हमजा नसीर साहब जो ग्राउंड से सिचुएशन को रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने आज सुबह रिपोर्ट किया कि भाई ठीक है, चीजें ओके हैं, कोई कैजुअलिटी आज के दिन में रिपोर्ट नहीं हुई। उसके बाद नमाज जुमा के बाद नाज़रीन उन्होंने रिपोर्ट किया कि नहीं, एक नौजवान की जान चली गई है। फिर कुछ वीडियोस भी उन्होंने शेयर की हैं। फिर हमने मुजफ्फराबाद में भी कुछ शेलिंग की वीडियोस देखी हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो कमीशन के बारे में बातचीत हो रही थी, बिलावल साहब ने और असेंबली से एक करारदाद मंजूर हुई कि कमीशन बनाया जाए, तहकीकात की जाए, उस पर एक पॉजिटिव नोट के ऊपर बाकायदा से खत लिखा है। बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा किया गया है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर्स हैं, उमर ज़ेर कश्मीरी साहब या ख्वाजा महरान वगैरह, उन सब की जानिब से। अब नाज़रीन ISPR साहब की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। उनसे सवाल किया मोहतरम समर अब्बास साहब ने। समर अब्बास पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनका ताल्लुक कश्मीर से है। वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कश्मीरी जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन में, पाकिस्तान के प्राइम मीडिया में एक बड़ी अच्छी साख के मालिक है और बहुत ही प्रोमिनेंट नाज़रीन साथी हैं। उन्होंने कहा कि सर कश्मीर के अंदर 50 दिनों से एक बहरान है, वहां पर गोली चल गई है, वहां पर प्रोटेस्टर्स और अवाम आमने सामने मौजूद है, कमीशन के बारे में बातचीत हो रही है, आपकी इस बारे में क्या राय है कि इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। DG-ISPR साहब ने कहा कि यार दो तीन चीजें ना बड़ी क्लियर है। पहली बात ये समझें कि पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी फौज का एक खास किस्म का बॉन्ड है और एक गैर मामूली किस्म का, एक बड़ा मजबूत किस्म का ताल्लुक भी है, एक रिलेशन भी है। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी हैं जो कि पाकिस्तानी फौज का हिस्सा है, पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर सर्व कर रहे हैं। और शायद नाज़रीन ये पाकिस्तानी मिलिट्री वाहिद इदारा है कि जहां पर कश्मीरी टॉप पोजीशंस के ऊपर आकर सर्व कर रहे हैं, यानी टॉप पोजीशंस के ऊपर कश्मीरियों की प्रेजेंस है, कश्मीरियों की बाकायदे से मौजूदगी है। उसके बाद ISPR ने कहा कि भाई हम एक जो नारा है जिसे सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, वो बुनियादी तौर पर यह था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये नारे सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक और बात समझ जाओ कि जो कश्मीर है ये पाकिस्तान का लाडला बच्चा है। उन्होंने कहा कि अगर स्टेट रियासत के सारे बच्चे हैं तो कश्मीर सबसे ज्यादा लाडला है, और लाडले से मुराद यही होती है कि जिसके साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती है, लाड किया जाता है, प्यार किया जाता है, पप्पी जप्पी दी जाती है, उसकी बात मानी जाती है। तो लाडले को नाज़रीन, लाडला बाजू का तो कुछ अजीब सी जिद भी कर रहा हो तो उसे 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 समझाया जाता है, अलग तरीके से समझाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर हमारा एक लाडला है और बहुत शदीद किस्म का लाडला है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यस गवर्नेंस के मसाइल हैं, बड़ी सीरियस किस्म के मसाइल हैं, लेकिन ये बात समझें कि हम तब हैरान हो जाते हैं, या ISPR की स्टेटमेंट के मुताबिक कि हमें पहले भी इस बारे में पता था, हमें कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिल रही थी, फिर उसके बाद गुफ्तगू और बातचीत भी हुई है और वह स्टेज से बातचीत हुई है कि काबिज फोर्सेस यहां से निकल जाएं। तो उन्होंने कहा कि काबिज फोर्सेस से क्या मुराद है, चूंकि स्टेज से यह बातचीत हुई है। यह बात ध्यान में रखें नाज़रीन के रावलाकोट धरने में स्टेज से बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू बातचीत हुई है जिसको ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मरकजी कोर मेंबर हैं उमर ज़ेर कश्मीरी साहब, उन्होंने डिसऑन किया है। यह बात भी हमने ध्यान में रखनी है कि स्टेज से बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू बातचीत नाज़रीन हुई है कि जिसे आजाद कश्मीर की एक मैसिव जो क्लास है नाज़रीन, वो उसे डिसऑन करती है। और मैं पब्लिकली नाज़रीन, मैं भी खुद पर्सनली ये समझता हूं कि बहुत सारी गुफ्तगू या बातचीत नहीं होनी चाहिए थी या बेहतर तरीके से हो जानी चाहिए थी। इस टाइम पे ऐसी कोई भी गुफ्तगू या किसी भी टाइम पे बहरहाल वो नहीं होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि स्टेज से गुफ्तगू हुई है कि काबिज फोर्सेज या काबिज अफवाज कश्मीर से निकल जाए। तो उन्होंने फिर पूछा कि ये काबिज अफवाज किसके बारे में कहा जा रहा है, क्या ये पाकिस्तानी फोर्सेज के बारे में कहा जा रहा है, क्या ये उस फौज के बारे में कहा जा रहा है कि जिसका जो पहला निशान हैदर है, उसका जो खून बहा तो वो कश्मीर के अंदर खून बहा। LOC के ऊपर नाज़रीन जो पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी फौज खड़ी होती है, वो इस बहादुरी, जुर्रत और दिलेरी और यकीन के साथ खड़ी होती है कि उसके पीछे हर कश्मीरी खड़ा है।
اور ہم نے یہ چیزیں ناظرین دیکھی, ہم نے یہ چیزیں خود وٹنس کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک ٹویٹ ہوا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ٹویٹر سے, اس ٹویٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں, 28 تاریخ کا انہوں نے ذکر کیا ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو پاکستان کے ساتھ الحاق کے حوالے سے بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی, اور جو سردار قیوم صاحب ہیں یا جناب ابراہیم صاحب ہیں, ان کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے ایک کس چیز میں ہمیں جھونک دیا ہے, اور یہ جناب انہوں نے غداری کی ہے. اور بڑا ایک سخت ٹویٹ تھا, خیر مجھے تو وہ ٹویٹ یاد بھی نہیں ہے. اب اس ٹویٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ راولہ کوٹ کے اندر ایک کشمیری پولیس آفیشل کو باقاعدہ سے خنجر مار کر زندہ اس کی جو آنتیں ہیں وہ نکالی گئی. اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی بات چیت کی کہ یہ بات سمجھیں کہ پاکستانی فوج کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, پاکستانی ملٹری کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایگزیکٹو میٹرز آف AJK, آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ, اور وہاں کی پولیس, وہاں کی ایڈمنسٹریشن, وہاں کے سیاستدان, یہ معاملہ ہی سارا وہاں کا ہے. پھر انہوں نے ایک اپریہنشن ظاہر کی, اور بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں پہلے سے ایسی کچھ انڈیکیشن موجود تھی کہ ایک انڈین پروجیکٹ موجود ہے, یا پھر انڈیا بیک کر رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے, تاکہ کشمیر کے اندر ایک انریسٹ کریٹ کیا جائے. اس کے لیے جو امبریلا وہ لے رہا ہے بنیادی طور پر, وہ بنیادی حقوق کی, بیسک رائٹس کی لے رہا ہے. لہذا ہمیں اس اینگل سے بھی, اس چیز سے بھی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ناظرین, سب سے اچھی بات یہ DGI-SPR کی جانب سے اتنا ڈیٹیل اور کھل کر اس بارے میں بات چیت کرنا, یہ خوش آئند ہے, یہ اچھی بات ہے. اوکے, ویلکم. ISPR صاحب جو سمجھتے ہیں اور ISPR صاحب کی جو انفارمیشن ہے, معلومات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اوکے, یہ یہاں تک کم از کم ایک سائڈ کا جو نیریٹو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. ایک چیز ناظرین کم از کم جو مجھے ذاتی پرسنلی لگ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پر لیک آف کمیونیکیشن بھی ہے, اور کہیں نہ کہیں پر ناظرین کچھ چیزوں کو مزید ایکسپلین کرنے کی, کچھ چیزوں کو مزید عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے, یا ایک شیئرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ناظرین اس کے اوپر فل راؤنڈ سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی, اور انہیں سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. جو ISPR صاحب نے بے شمار کنسرنز شو کیے ہیں, ان کے اوپر ایک کلیئر پوزیشن ناظرین انہیں واضح طور پر لینی چاہیے, اور انہیں آ کر بتانا چاہیے ایک ایک کنسرن کو, یہ جو تمام تر کنسرنز ہیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے. میں پہلے سے آپ کو ناظرین یہ بات بتا رہا ہوں, پولیٹیکل سائنس یہ کہتی ہے, علم سیاسیات یہ کہتا ہے, دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے, آپ جو مرضی جسے بلیم کر دیں, جو آپ کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے, چاہے جھوٹا ہے, بے ایمان ہے, جو بھی ہے, وہ ہمیشہ سے ذمہ دار ہوتا ہے. آپ کی پولیٹیکل کلاس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کانفلکٹ کو, کسی بھی ایسے میٹرز کو جا کر سارٹ آؤٹ کروائے, اس کا حل نکلوائے, اس کا سولوشن نکلوائے. نہیں تو باتیں تو بہت ساری ہوں گی, غصہ بھی بہت سارا نکلے گا, لیکن سولوشن صرف اور صرف پولیٹیشینز نے, صرف اور صرف سیاستدانوں نے نکالنا ہے. اور جو بھی ڈیمیج ہوا ہے, جہاں تک یہ چیزیں پہنچی ہیں, کلیئرلی ISPR صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے, وہاں کی جو ایگزیکٹو ہے, دے آر ریسپانسبل فار دس. ریسپانسبل ان اے سینس کہ بھائی انہیں دیکھنا چاہیے, ان کا یہ میٹر ہے, انہیں سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کلیئرلی یہ بھی کہا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشنز کو سبوٹاج کیا جائے. الیکشنز ہو رہے ہیں, نئی اسمبلی آئے گی, اسمبلی بنے گی, یعنی کہ کشمیر کے اندر انتخابات ہوں گے, اور یہ انتخابات کا جو پروسیس ہے وہ چلتا رہے گا. تو کلیئرلی ناظرین چند ایک لائنز ہیں, پوائنٹس ہیں, وہ واضح کر دیے گئے ہیں کہ بھائی 1 2 3 4 5 6 یہ چیزیں ہیں, یہ کنسرنز ہیں, اور یہ کہانی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. اب ناظرین یہ خوشائند اس لیے ہے کہ ون سائڈ آف دا اسٹوری کھل کر کلیئرلی واضح سب کے سامنے موجود ہے. لہذا لیٹس سی کہ اس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی یا پروٹیسٹرز ناظرین کیا سٹانس لیتے ہیں, کیا پوزیشن لیتے ہیں, اس کے اوپر ناظرین کیا وضاحت دیتے ہیں, کیا ایکسپلین کرتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی قانون نے اپنا راستہ لینا ہے, تو قانون کس طریقے سے ناظرین اس ساری صورتحال میں نیویگیٹ کرے گا, اور پولیٹیشنز کس طریقے سے اسے برج کریں گے, یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا. ISPR صاحب سے ناظرین جو سوال ہوا ہے, اچھا پھر ایک اور چیز ناظرین یہاں پر ضروری ہے, جس اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوا ہے, اس اکاؤنٹ کے اوپر آ کر ناظرین عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک کلیئرٹی دینی پڑے گی. کیا یہ جو اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہا تھا, یہ کون آپریٹ کر رہا تھا, اور اس اکاؤنٹ سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی, یہ کیا ایکشن کمیٹی کے کہنے پر سٹیٹمنٹ دی گئی, اور پھر یہ بھی کہ اکاؤنٹ آپریٹ کہاں سے ہو رہا تھا, اور یہ کون کر رہا تھا, اور یہ اس کی کہانی کیا ہے. چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ترین ٹویٹ بھی ہے, اور یہ چیز بھی ہے کہ اس اکاؤنٹ سے یہ جو ٹویٹ ہوا ہے, یہ کون آپریٹ کر رہا ہے, اور یہ کس طرح کی گفتگو یا کس طرح کی بات چیت ہوتی رہی ہے. دوسری جانب ناظرین ISPR صاحب سے جو سوال ہوا کہ بھائی سسٹم نظام مکمل طور پر کولیپس کر چکا ہے, انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کی تو اپنی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن نیشنل الیکشن پلان اگر ہم اسے کم از کم ایک پیرامیٹر رکھیں تو یس, جو سیولین سائڈ کی ذمہ داری تھی, جو گورننس کے میٹرز تھے, اس میں ایک فیلیور ہے.
یس ہمیں بات کرنی پڑے گی, ہمیں کھل کر بات چیت کرنی پڑے گی, چونکہ ایک میسو فیلئر نظر آ رہا ہے. یعنی کہ ISPR صاحب نے کلیئرلی تو محسن نقوی کی طرح نہیں کہا کہ بالکل دھم منہ کے بل گر گیا, لیکن ISPR نے یہ بتایا ہے ان کی گفتگو سے یا ان کی بات چیت سے یہ کلیئرٹی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا, نظام نہیں چل رہا, یہ نظام سسٹم مکمل طور پر کولیپس کر چکا ہے. یہ بدبودار نظام ہے ناظرین, گلا سڑا ہوا نظام ہے جہاں پر میرے اور آپ جیسے لوگوں کا استحصال ہوتا ہے, جہاں پر ناظرین پاکستان کے اشرافیہ کا بچہ, ان کے کھانے پینے, ان کے للے تڑلے وہ الگ ہی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جیسا بندہ ناظرین ایک سمپل FIR ہو جائے تو ہم جج کے سامنے کھڑے ہو کر ناظرین یقین مانے یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو معزز جج ہیں اس نے بھی ہمیں انصاف نہیں دینا, اس نے بھی ہماری بہتری کے لیے یا ہمارے لیے کوئی راستہ یا کوئی چیز کوئی قانون کے مطابق حل نہیں نکالنا. ISPR نے ایکسپلین کیا کہ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, جو آئین اور قانون کے مطابق چلے. یہ آئین اور قانون کے مطابق تو ناظرین سوال یہی ہے کہ بھائی آئین و قانون نہیں ہے, سوال یہی ہے ناظرین پاکستان کے اندر کہ بھائی آئین و قانون نہیں ہے. آئین و قانون ہو تو ناظرین پھر ہی جا کر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے, پھر ہی جا کر اس ملک نے پروگریس کرنی ہے اور چیزیں بہتر ہونی ہیں. اس کے بعد ناظرین بلوچستان کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس ہے. یہ کو تقریباً 1.5-2 گھنٹے بلوچستان کے اوپر بات چیت ہوئی, بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات چیت ہوئی, یونیورسٹیز کے اوپر, سکولز کے اوپر, بلوچستان کی سڑکوں پر, بلوچستان کے بریجز کے اوپر, بلوچستان کے لوگوں کی ویڈیوز دکھائی گئی, خواتین کی ویڈیوز دکھائی گئی, بچوں کی ویڈیوز دکھائی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ بلوچستان کے حوالے سے خاص قسم کی پراکسیز آپریٹ کر رہی ہیں, بلوچستان کے اوپر وہ خاص قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور obviously ناظرین دبے الفاظوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پیغام دیا گیا کہ بھائی آپ ادھر ادھر کی صرف چھوڑے جا رہے ہیں, لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں, پرمٹ چاہ رہے ہیں, بہرحال جو بھی فیسلٹیز آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دی جائیں گی. اور ساتھ ناظرین یہ کلیئرلی بتایا گیا کہ اس دن پولیس والوں کے پاس اصل میں گولیاں نہیں ختم ہوئی تھی, بلکہ یہ کہا گیا کہ کمیشن بنا ہوا ہے اور ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی, لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ ہم ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ آخری ٹائم تک اس بہادری, جرت اور دلیری کے ساتھ بنیادی طور پر لڑتے رہے. تو بہرحال ناظرین اس کے اوپر لیٹس سی کہ کیا مزید انالیسس سامنے آتی ہیں, اس کے اوپر کیا بات چیت ہوتی ہے, لیکن اٹس اے ویری سیریس اینڈ ویری امپورٹنٹ پریس ٹاک. اور اس پریس ٹاک نے پاکستان کے جو مختلف ڈائنامکس ہیں ناظرین انہیں یکسر بدل دیا ہے یا ایک نئی ڈائریکشن میں ضرور دھکیل دیا ہے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.